استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. یہ مشہور قول ہے ایک مشہور تابعی کے ہے جس کا نام ہے سالم بن عبداللہ. سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اور مدینہ کے مشہور جو فقہاء سبعہ ہے ان میں شامل. بہترین عالم ہے, بہترین متقی و پرہیزگار اللہ والے انسان تھے. ایک دن بیت اللہ شریف کے اندر حج کے موقع پہ موجود تھے, طواف فرما رہے تھے, جوتے ہاتھ میں ہے اور کمزور قسم کے لباس بدن پہ ہے. بادشاہ وقت نے دیکھ لیا, وہ پہچانا کہ تو وہی مدینہ کے مشہور عالم ہے, مشہور تابعی ہے. تو انہوں نے اس کے قریب جا کے اسے کہا کہ آپ کے ساتھ میں کیا تعاون کروں, صلی حاجہ, کوئی ضرورت تو مانگو. اس نے کہا کہ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ, کہ مجھے شرم آ رہی ہے, حیا کی بات ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا. کہ بہت شرم کی بات, یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگوں. میں نہیں مانگتا, کوئی ضرورت نہیں آپ سے مانگنے کی, میں اللہ سے مانگوں. پھر ایک موقع پہ بیت اللہ سے باہر ملاقات ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ آل قد خرجت من بیت اللہ فصلنی حاجہ, ابھی تو تم بیت اللہ سے باہر نکلے, ابھی کوئی ضرورت تم بتاؤ کہ میں آپ کی ضرورت پوری کروں. اس نے کہا کہ کیا مانگو, کیا چیز مانگو, من حوائج الدنیا من حوائج الاخرہ, دنیا مانگو آپ سے یا آخرت مانگو. بادشاہ نے کہا میرے پاس تو آخرت ہے نہیں, آخرت تو اللہ کے پاس ہے, میں دنیا ہی دے سکتا ہوں. مجھے دنیا مانگو, دینار و درہم مانگو, جو کچھ آپ کو چاہیے, سونا و چاندی مانگو کہ میں آپ کو دے دو. اس سے بہت عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ واللہ ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملک, کہا کہ اللہ کی قسم اس دنیا میں نے اس ذات سے جو اس دنیا کے حقیقی مالک ہے, میں نے اس سے کبھی کی دنیا طلب نہیں کی, میں نے اس سے کبھی نہیں کہا کہ اللہ دنیا دے. فکیف اسألها من لا یملک, اس آدمی سے کیسے مانگو کہ جو اس دنیا کے مالک بھی نہیں. جو بادشاہ وقت ہے, عارضی بادشاہ ہے, اس کے پاس سب کچھ اللہ کی امانت ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس سے میں کیسے مانگو. بادشاہ چلا گیا اور سالم بن عبداللہ نے بہترین اس کو جواب دیا اور پوری امت کے لیے اور پوری تمام انسانیت کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنائے, اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. جو انسان اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اللہ اس کے اوپر خوش ہو جاتا. جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, مجھ سے مانگو اور میں فرمایا کہ میں آپ کی دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگتے اور تکبر کرتے ہیں میں اس کو جہنم کے میں داخل کروں گا. اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جو بھی چیز, حتیٰ کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے ہاں تو بھی اللہ سے مانگے. اللہ کے بہت وسیع دربار ہے, اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا یہ تمام لوگوں کے لیے لیکن خاص کر علماء کرام کے لیے بہت کچھ ہے کہ ایک عالم اس میں اندر خودداری ہونا چاہیے, اس کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مقتدیوں سے مانگے. عالم دین ایسے ہو, ایک مسجد کے امام اور خطیب, ایک مدرسے کے مدرس, ایسے ہو کہ وہ لوگوں کو دے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں ات دے کہ ہم لوگوں کو دے دیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ بڑھائے. اور جو آدمی اس طرح کرتے ہیں, جو خوددار انسان ہوتے ہیں, دنیا اللہ نے اس کے لیے پیدا کی, اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اس روئے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اللہ نے آپ کے لیے ہمارے لیے پیدا کیا. اور فرمایا ولا تمدن علیک الی متعن به ازواجا منهم, اپنے آنکھ کو ان کی طرف نہ بڑھاؤ جس کو اللہ نے دنیا نے کچھ دیا ہے. اور فرمایا کہ ولا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد, جو لوگ بہترین گاڑیوں میں, بہترین گھروں میں اور بہترین دنیا کے ساتھ سامان کے ساتھ گھومتے پھرتے ان کی طرف نہ دیکھو, وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد متاع قلیل, یہ معمولی سامان ہے. تو اس پرانے زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ خوددار ہوتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک بادشاہ آ گیا, بادشاہ وقت. سفیان ثوری نے گھر سے ساگ اور مکئی کی روٹی نکال کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ساگ کے ساتھ وہ مکئی کی روٹی کھا رہے ہیں. اور بادشاہ کو تاثر دیا کہ بادشاہ دیکھو میں اگر اس ساگ اور مکئی کی روٹی کے اوپر گزارا کرتا ہوں نا تو مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے حق بات کرتا ہوں. حضرت عطا بن ابی رباح جو مشہور تابعی ہے ان کے پاس بادشاہی وقت آ گیا. بادشاہ کے اپنے بچوں کے پاس ساتھ جو ہے حج کے معاملے میں کوئی اختلاف آ گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح کے پاس لے جائے, مشہور تابعی وقت ہے. ان کے پاس جب گئے تو بادشاہ کے پاس گارڈ ہے اور اس عالم دین اور تابعی کے
شمار لوگ موجود ہیں، طالب علم موجود ہے، وہ ان کے درمیان میں موجود ہے، بادشاہ لوگ کے درمیان سے گزرتے ہوئے بات عالم کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین خذ مکانک ولا تتقدم الناس، اپنی جگہ پہ رہو، آگے نہ بڑھو، اور فرمایا کہ ان الناس قد سبقوک الی ھذا المکان، لوگ آپ سے پہلے آئے، پہلے ان کے مسائل سنو، ان کو پڑھاؤ، ان کے علمی پیاس بجھ جائے، اس کے بعد اپنی باری پہ آپ آ جائے بات کریں۔ اس نے کہا کہ فواللہ ما ذللت فی حیاتی الا لہذا، فرمایا کہ دنیا میں کبھی میں اتنی ذلیل نہیں ہوا مگر اس بندے نے، کیا ہے علم ہے۔ تو اس زمانے کے علماء کے پاس جو بادشاہ آتے تھے اور وہ ذلیل ہو کے اور اس کو سامنے جو ہے اس طرح عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے تھے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی قدر جانتے تھے۔ اس لیے انسان کے اندر خودداری بہت بڑی صفت ہے، اور جو آدمی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کے پاس کس چیز کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس بہت وسیع دربار ہے، اللہ کے دربار میں کس چیز کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے اپنے تعلق قائم کریں، اللہ سے مانگے، انسان بہت کچھ اللہ سے کرے، اللہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ انسانوں سے ایک بار مانگو، دوسری بار، تیسری بار، پھر آخر بار سے فون بھی نہیں کریں گے، آپ کی فون بھی نہیں سنیں گے، آپ سے کوئی رابطہ بھی نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ پھر مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے چاہیے، اللہ سے تعلق بنانا چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والے جو ہاتھ ہیں، جو دیتے ہیں، جو ہاتھ ہیں، الید المرتفعہ ہے، نفع دینے والے جو ہاتھ ہیں، یہ بہت بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو، جو لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ید علیٰ بنائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو دے دے، ہم لوگوں سے نہ لے۔ مجبوری ہوتے ہیں، کبھی اگر کوئی اس سے مجبوری ہو لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں بالکل منع نہیں ہے، لیکن ویسے ایک آدمی کی عادتاً مانگتے ہیں، تو جو آدمی ایک بار مانگنے کے دروازے کو کھول دے پھر عمر بھر وہ مانگتے رہیں گے، اس کے بچے بھی مانگتے رہیں گے، اور یہی اسی طرح پوری زندگی وہ مانگتے رہیں گے۔ لیکن جو اللہ سے مانگنا شروع کرے، جس طرح سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کی مثالیں، دیگر ہمارے علماء کی مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، اور اس امت کی فقہاء اور محدثین کی مثالیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ احد ہے، صمد ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ کے پاس ہر چیز خزانے ہیں، تو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کی ضرورت ہے تو اللہ اپنے غیب خزانوں سے اللہ پوری فرمائے، اور ہم سب کو کسی کے سامنے، کسی بھی اس کے سامنے حق بڑھانے سے اللہ بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔